وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا حامينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اس کی تلسی کم ہے بہت زیادہ. نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے. یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں. کوئی اور درد
خیال ہے، یہ ملال ہے کہ زمانے کا یہ حال ہے۔ تیرے آستاں سے میرے نبی کوئی آ کے مجھے اٹھا نہ دے، تیرے آستاں سے میرے نبی کوئی آ کے مجھے اٹھا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پر کمی ہے کیا؟ اسی در سے اپنی مراد لے، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں وہ مالا مال دامن بچھا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ، خیرات دے کے خود کہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے خود کہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے جا آزما کے دیکھ، تیرے غریب خانے پر وہ آئیں گے ضرور، تیرے غریب خانے پر وہ آئیں گے ضرور، گھر گھر رسول پاک کی محفل سجا کے دیکھ، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی آج بھی دل میں بسا کے دیکھ، اور دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم، تو بھی نبی کی یاد میں آنسو بہا کے دے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتے سے زیادہ، ضرور محدود آقا نامدار اہل حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، جمال کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، رب محبوب دانائے غیوب، منظم عن الغیوب، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا،
غریبوں کے آقا، فقیروں کے آقا، غمگسار جہاں، والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، علم نشرح کے روشن سینے والے، ید اللہ کے چٹے گولے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے چہرے والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی شان وحیدیت والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آئی کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، چاہت کرنے والوں اور آپ کے نام پہ کٹ مر جانے والوں پہ اللہ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کی خوش گزار کی جائے بیان کرنے کے بعد، اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ اگر آپ آمین کہیں گے تو توفیق ضرور مل جائے گی۔ ذرا محبت سے بولیں آمین۔ کیونکہ انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولوی صاحب کا کام ہے یہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں تو عطا ہو ہی جائے گا۔ میڈیا کے اوپر ایک شخص ہے انور مقصود، آپ تمام حضرات تقریباً اس کو جانتے ہیں، بڑا کوئی ادیب ٹائپ کا شخص، میں بھی اس کو سمجھتا تھا، بڑے اشعار بھی پڑھتا ہے، مختلف اشعاروں کے اندر بھی ہوتا ہے، انور مقصود نام، کچھ مزاحیہ اشعار بھی پڑھتا ہے۔ اس نے ایک بیان دیا ہے جس سے اس کی عقل کا مجھے تو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو اب مولوی شور کر رہے ہیں کہ جی رمضان میں مسجدیں کھلنی چاہیے اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے، بالخصوص مفتی منیب الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور اس جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ملک پاکستان کے سارے مولوی ایک طرف ہیں، مفتی صاحب ایک طرف۔ مفتی صاحب نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کہا کہ مسجدیں کھلیں گی، رمضان میں تراویح بھی ہوگی، جمعہ بھی ہوگی۔ تو وہ جو انور مقصود نامی شخص ہے وہ کہنے لگا کہ یہ جو مولوی شور کر رہے ہیں نا کہ رمضان میں مسجدیں کھلنی چاہیے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مولویوں کی دہاڑی ماری جا رہی ہے۔ کہتے ہیں مولویوں کی دہاڑی ماری جا رہی ہے، جس وجہ سے یہ شور کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کھول دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس ٹائم ملک پاکستان کا حال دیکھیں، جہاں پر راشن بٹ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں ان لائنوں میں کسی ایک جگہ پہ کسی مولوی کو کھڑا ہوا دکھا۔ اگر مولویوں کو دہاڑی کا اتنی خطرہ ہو یا مولوی بھوکا مرتا ہو، آپ تاریخ اٹھائیں، مرتے وقت بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے لوگ یہی مرتے ہیں اور یہ بیان دیتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ساری زندگی ہم محنت کرتے رہے، آخری وقت میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور بھوک سے مرتے ہوئے یہی لوگ نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی مولوی کو دیکھا وہ بھوک کی وجہ سے مرتا ہو؟ آپ رہا کہ مر سکتا ہے پر پوکھنا کو نہیں مر سکتا۔ تو عجیب بیان کہ مولویوں کی دیہاڑی ماری جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ مسجدیں کھول دو۔ میں نے کہا کم کل مولویوں کو تو حکومت نے ویسے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ چل تسی پڑھ لو، نال 5 بندے کھلا کے نماز پڑھ لو۔ مسئلہ تو ساری امت مسلمہ کا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی میں بار بار یہ ایام نہیں ملتے، اگر مل رہے ہیں تو ہم اس کو ضائع کیوں کریں؟ ہم ان ایام سے اپنی نیکیاں لوٹیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ جب انسان
صرف اعمال پہ توجہ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس نماز، بس روزہ، بس زکوٰۃ، بس خیرات اور بس نیکی، وہی لوگ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی ہے تو حضور کے دامن سے ہے، اگر روزہ بھی ہے تو حضور کے دامن سے جڑ جانے کے ساتھ ہے، اگر صدقہ و خیرات بھی ہے تو وہ بھی حضور کی محبت سے ہے، تو پھر لاکھ برے وقت آ جائیں ان کا ایمان ڈولتا نہیں ہے، بلکہ مشکلات میں آ کر کے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ اس ٹائم پورے پاکستان میں صرف مسلک اہل سنت کے لوگ ہیں جن کی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جو ڈٹ کر کے نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، جمعے کا خطاب بھی ہو رہا ہے، باقی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے پوچھا، بلکہ کہنے لگا، پوچھا نہیں کہنے لگا، کہتا جی تم لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو، اتنا وبا عام ہو گئی ہے کورونا کی، تم مولوی ایسا کرو ایک کمرے کے اندر کیمرہ لگاؤ، موبائل لگاؤ اور لائیو اس کے اوپر اپنا خطاب اور نماز چلاؤ، پورے پاکستان میں لوگ لائیو نماز پڑھ لیں گے۔ میں کہا واہ سبحان اللہ، پھر بچے بھی لائیو ہی جم لیا کرو، پھر دفنا بھی لائیو ہی لیا کرو، مرا گھر پڑا ہو مولوی صاحب کو کہو ذرا ہے اسے اپنے کرو لائیو سارے مردے نو دفنا دیو، تو لائیو ہی سارے بال دے کان چلان بھی کیا دے، تو پھر کھانا بھی لائیو ہی کھا لیا، نیٹ کے اوپر سرچ کرو بہترین کھانا جو سامنے آئی سکرین سے پکڑ کر کے کھا لیا۔ ہو سکتا ہے اگر لائیو کھانا نہیں کھایا جا سکتا تو لائیو عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ تو دور حاضر کا ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم الحمدللہ اس بات سے ڈرتے، بولو ڈرتے، بولی بول دو، لگ لگ دل ٹھلا رہے گا تھوڑا تھوڑا، ڈرتے ہمیں علم ہے، ہمارا ایمان ہے، اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ جیسے اللہ نے لکھی ہے آنی تو ویسے ہی ہے، لیکن اگر دعا کریں گے تو اللہ تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ تو ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو ملک پاکستان سے رفع فرما، دور فرما۔ بہرحال تو ہم تو جی رمضان آنے والا ہے اور اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ رمضان آئے گا اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور لوٹ سیل میلہ اس میں نیکیوں کا لگ جانا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اتنا بڑا یہ میلہ لگتا ہے، کوئی نفل پڑھے تو وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو اور فرض پڑھے تو 70 کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ نیکیوں کی بات ہے، نیکیوں کی جو ہم نیکی کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کی بات ہے کہ اگر نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ہو جائے گا، اور اگر فرض پڑھو گے تو وہ 70 کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن جو مسئلہ روزے کا ہے، جس نے روزہ رکھا، صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، اور حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث شریف بخاری میں موجود، ابن ماجہ اور ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن آدم، یعنی کہ حضور حکم دے رہے ہیں پوری انسانیت کو، پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کو حضور حکم دے رہے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا فرمان، قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لی وانا اجزی به، یدع شہوته الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، والصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا
آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن بات تو حضور کی ہے، تو بات تو حضور کی جب ہو تو پھر اس کو سبحان اللہ کی چھل تو آنی چاہیے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس رمضان کے مہینے کے اندر نفل فرضوں کے برابر ہو گئے، فرض سطروں کے برابر ہو گئے۔ اللہ رمضان کا روزہ کیا بنے گا؟ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فَإِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں، اس نے نماز پڑھی ثواب تم لکھ لو، اس نے زکوٰۃ کی ثواب تم لکھ لو، اس نے خیرات کی ثواب تم لکھ لو، اس نے قیام کیا ثواب تم لکھ لو، اس نے غریبوں کی مدد کی ثواب تم لکھ لو، اس نے اعتکاف کیا ثواب تم لکھ لو، اس نے سحری و افطاریاں کروا دی ثواب تم لکھ لو، اس نے نیکی کی باتیں بتا دی ثواب تم لکھ لو، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ثواب تم لکھ لو۔ جب روزہ رکھ لیا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب کیا لکھنا ہے؟ آیا میرے فرشتوں ہر نیکی کا ثواب تم نے لکھا ہے، اب تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے ثواب میں خود عطا کروں گا، اس کا ثواب تم لکھ نہیں سکتے، روزہ میرے لیے رکھا گیا، اس نے بھوک اور پیاس کو میرے لیے برداشت کیا، اس کا ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومنین کہلوانے والوں، یا اللہ حکم کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کوئی بات کہی ہے، اس بات کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کسی نیکی کا حکم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی اللہ کو بڑی معصوم ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ کے کسی گناہ سے روکے تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ گناہ ہے۔ اب یہاں بھی بات ہوئی ہے تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور یہ والی آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا تو ہم الرٹ ہو جاتے تھے، پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے، ہم اپن ہوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اب اللہ ڈائریکٹ مومنوں کو خطاب کرنے لگا ہے۔ لیکن نا باقی احکام فرامین آتے ہیں، اس میں مومن بھی شامل ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، سب کے لیے مجموعی فرامین آ رہے ہیں۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ صرف مومنوں کو کہنے لگا ہے، یہاں خطاب صرف مومنوں کو ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ نہ سمجھنا شاید ہم پہ روزے فرض ہوئے ہیں، شاید اللہ نے ہم پہ مشقت ڈال دی ہے۔ وَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ بھی تھے ان پہ بھی لوگوں کو میں نے یوں ہی فرض کیا ہوا تھا۔ اب کیا وجہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ کہ سارا سال لوگ کھاتے رہے، کیا اللہ کے خزانے میں کوئی معذرہ کمی آ گئی ہے؟ کیا اللہ اسی مہینے میں تمہیں بھوکا رکھ کر کے کوئی مال جمع کرنا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ بھوک اور پیاس دے کر کے اللہ اس خزانے کو جمع کرنا چاہتا ہے، اکٹھا کرنا چاہتا
مسئلہ یہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا سمندر چل رہا ہو اور سمندر کے کنارے پہ آ کر کے ایک چڑیا اپنی چونچ میں اس سمندر سے پانی کا ایک من پانی اٹھا لے. ایک من پانی کو چڑی اٹھا لے نہیں چک سکتی بھائیو, نہیں چک سکتی. ایڈے غصے نال میرے ویل دیکھ دیو, ہو تو تھوڑے لیلا نہیں چک لیندی ہو. نہیں کھاتی, نہیں کھاتی. ایک چڑی جب سمندر کے کانے سے, سمندر کے کنارے سے پانی اٹھائے گی تو کتنا پانی اٹھائے گی؟ ایک قطرہ. ہو سکتا ہے قطرہ بھی نہ ہو, قطرے سے بھی کم ہو, آدھا قطرہ وہ پانی اٹھائے. آقا کائنات نے فرمایا پوری کائنات جو دنیا سے چل بسے وہ بھی, جو دنیا میں موجود ہے وہ بھی, جو آنے والے قیامت تک وہ بھی, ہمارا ساری کائنات ساری انسانیت اللہ سے مانگنے لگ جائے, اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے, جو جو اس کے دل میں آئے مانگے, اللہ ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے. ہر بندے کی خواہش کے مطابق. اب بندے کی خواہش کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے پوری دنیا نے دے دی اور انہوں کو کہتا ہے ایک دنیا اور لگنی چاہیے, یہ تھوڑی ہے. انسان کی حرص تو ختم نہیں ہوتی, خواہش ختم نہیں ہوتی, لیکن فرمایا ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور اللہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو عطا کر دے. تو پھر بھی وہ چڑیا جو سمندر کے کنارے پہ پانی جس نے اٹھایا وہ آدھے قطرے کی سمندر میں تو کمی آ گئی ہے, لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آیا کرتی. اللہ پھر مقصد کیا ہے؟ رمضان کے اندر بھوک اور پیاس دینے کا معنی کیا ہے؟ رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم کیوں عطا کیا گیا؟ اگر تیرے پاس رزق بھی بہت زیادہ تو واللہ خیر الرازقین, وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. تیرے پاس رزق تو بہت زیادہ ہے, تیرے رزق میں کمی بھی نہیں آتی ہے, تو وقت پر عطا کرنے والا ہے. اللہ بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا؟ ہمیں دیکھتے نہیں ہو, میں تو عام دنوں سے زیادہ رمضان میں رزق عطا کر دیتا ہوں. دیکھتے ہو نا, جسے پورا سال پھل نہ ملا ہو رمضان میں وہ بھی کھاتا نظر آتا ہے. پورا سال جس کو کھجور نہ ملی ہو رمضان میں وہ بھی کھاتا نظر آتا ہے. پورا سال وہ بھوکا رہا ہو رمضان میں اس کا بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے. اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے. اللہ پھر مقصد کیا روزوں کا؟ لعلکم تتقون. ہمارے دلوں کے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہے, پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے. پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ بندے نے روزہ رکھا ہو, اب بند کمرے کے اندر کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اسے پانی دیا جائے اور کہا جائے میں بھی باہر چلا جاتا ہوں, چپ کر کے پی لے, تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. روزہ رکھا ہوا, واش روم میں گیا, اب وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہاں اگر چاہے تو پانی پی سکتا ہے, پر پیتا بولو نہیں پیتا. بولیا کرو نہیں تو شک پہ جاتا ہے. پانی پیتا نہیں. کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے. خالی کہتا ہے یہی تو تمہارے دل میں بیٹھانا چاہتا ہوں, یہی تو تمہارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں, یہی بات تمہارے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. جیسے رمضان کے اندر تم کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے, پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی گناہ نہیں کرتے اللہ دیکھ رہا ہے. میں پورا سال بھی یہ تمہاری عادت بن جائے کہ کوئی گناہ نہ کرو کہ میرا اللہ مجھے, چوری نہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے, دھوکہ نہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے, دودھ میں پانی نہ ملاؤ اللہ دیکھ رہا ہے, دال کے اندر روڑے نہ ملاؤ اللہ دیکھ رہا ہے.
غیبت نہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے، چغلی نہ کرو اللہ۔ اور ایک اور بات، لوگ ہم سے بھائی صاحب پوچھتے ہیں جی مسواک کرنا روزہ ٹوٹ جاتا، سرما پاننا روزہ ٹوٹ جاتا، جی غسل کرنا روزہ ٹوٹ جاتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، ملاوٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، رشوت لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ کبھی پوچھا؟ یہ نہیں پوچھتے، جو پوچھنے والی بات ہے وہ نہیں پوچھتے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ ہر گناہ سے رک جانے کا نام ہے۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے لیکن دھوکا بھی جاری رہے، جھوٹ بھی جاری رہے، غیبت بھی جاری رہے، چوری بھی جاری رہے، چغلی بھی جاری رہے، لوگوں کے ساتھ فریب بھی جاری رہے، اور بلکہ ہم کو سیزن سمجھتے ہیں۔ جو سیب عام دنوں میں 80 روپے کلو دیتے ہیں اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، روزیاں کی 150 بیچا کرتے ہیں کہ وہ نہیں بولنا، گل کوڑی ہے، کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے تہوار میں چیزیں سستی کر دیتی ہیں، اور علم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا، ڈبل قیمت ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سیزن ہے، پورے سال کا رمضان سے کمانا ہے۔ اللہ کے بندو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا عاشق مانتے ہیں، لیکن میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے نبی کی عادت مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے ہیں، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرُضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ۔ ہمارا جب رمضان آ جاتا، رمضان کا مہینہ پہنچ جاتا، حضور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور ہوتا تھا، قرآن پڑھتے جبریل کو سناتے، جبریل حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتا، اور جب جبریل آ جاتا، یہ مہینہ آ جاتا، ہمارا حضور اس طرح قرآن کرتے جیسے آندیاں چلا کرتی، جنہیں طوفانی آندیاں آ جاتی ہیں، نیریاں چل کرتی ہیں، ہمارے جیسے طوفانی آندھی چلتی ہے، حضور اس طرح خیرات کرتے تھے۔ آقا تو خیرات کرتے تھے، ہم بھی طوفانی آندھی کی طرح ریٹ بڑھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آسانیاں دیکھو، اللہ نے جب ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کریں۔ جہاں نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، بولو انشاءاللہ، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنی ہے، جہاں پہ ہم نے سحری و افطاری کرنی ہے وہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں بھی کریں۔ بات خیال کریں کوئی غریب پڑوسی تو نہیں ہے، اس کے گھر میں بھی پہنچائیں۔ خیال کریں کوئی غریب رشتہ دار تو نہیں ہے، اس کے گھر میں پہنچائیں۔ حضور نے پڑھایا جو کسی کو سحری کرواتا ہے، سحری وہ کرتا ہے، اس کے بدلے سحری کا ثواب تمہیں بھی عطا ہوتا ہے۔ جو کسی کی افطاری کرواتا ہے، اس کی افطاری کا ثواب اس کو تو ملتا ہے، کروانے والے کو بھی عطا ہوتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ، حضور نے فرمایا جو
رمضان کا مہینہ پائے اور روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے رکھا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ جو قیام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے۔ اور جو شخص قدر کی رات پالے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ اللہ تعالی جو شارح بخاری، ان سے نا بہت بڑے محدث گزرے، تو ان سے کسی نے سوال کیا، توجہ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دسو کہ لیلۃ القدر میری اے رات ہے، یہ زیادہ افضل ہے یا جس رات حضور کی آمد ہوئی بہت زیادہ افضل ہے؟ عاشقاں نے سوال تے پھر وہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے، کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے، عشق والا اپنے عشق میں لگا دے رہا ہے۔ کہنے لگا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا جس رات حضور کی ولادت ہوئی وہ زیادہ افضل ہے؟ آپ تو عالم دین تھے، لیکن آپ نے اپنے مقام سے ذرا نیچے آ کر کے اس سے سوال کیا۔ کہنے لگے کہ لیلۃ القدر کیوں نہیں؟ پوچھنا تھا نا، وہ چاہتا کیا ہے، اور اس کو جواب اس کے جواب میں سے دینا تھا۔ پوچھے لیلۃ القدر کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ رمضان جی تو رات قدر والی، فرمایا ان دے وچ کی ہویا؟ کہنے لگا کہ اس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا اچھا قرآن نازل ہوا؟ انہیں سمجھا لگتا مولوی نے پتہ کر دیا، کہنے ہاں اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، ایک 10 قرآن کن دے اتے نازل ہویا؟ کہنے لگا حضور پر۔ فرمایا اگر حضور نہ ہوندے تو قرآن آندا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر سمجھ جاؤ کہ قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا، جس کی وجہ سے یہ قرآن والی رات عطا ہوئی ہے، پھر سمجھ جاؤ جس رات وہ نبی آیا وہ رات اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ فرمایا پھر جس رات میں حضور کی آمد ہوئی ہے، سمجھ جا وہ رات قدر والی رات سے بھی افضل ہے، وہ رات شب برات سے بھی افضل ہے، وہ رات رمضان کی ہر رات سے افضل ہے، کیونکہ میرے نبی کی ذات سے ہر چیز ہے۔ میرا نبی آیا رمضان مل گیا، میرا نبی آیا قرآن مل گیا، میرا نبی آیا قدر والی رات مل گئی، میرا نبی آیا شب برات مل گئی، میرا نبی آیا نماز مل گئی، میرا نبی آیا روزے مل گئے، میرا نبی آیا صدقہ خیرات مل گیا۔ غرض یہ کائنات کے اندر رہنے والوں لوگوں ہر نیکی ملی میرے نبی کی وجہ سے۔ پھر سمجھ جاؤ ہر نیکی کا ثواب ایک طرف، محبت مصطفیٰ ایک طرف، اور اگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے تو پھر سمجھ جاؤ ان نمازوں کا بھی فائدہ بولی بولو ذرا کوئی نہیں۔ اگر نمازوں کا، روزوں کا، خیرات کا ثواب لینا چاہتے ہو تو دل میں محبت مصطفیٰ کو جگہ دو۔ لیکن عجیب بات ایک آ گئی میرے ذہن میں، حدیث شریف سامنے آئی اور میرے ذہن میں بات آئی کہ ڈاکٹر کہتے ہوئے نا کہ تینوں شوگر ہے میٹھا نہیں کھانا، میٹھا چھڑ دے۔ ڈاکٹر کہے تینوں بلڈ پریشر ہے نون نہیں کھانا، تے نون بولے چھڑ دے، ابھی چھڑ دے۔ ڈاکٹر کہے تینوں کولیسٹرول ہے، چکنائی والی چیزیں نہیں کھانیاں تے چھڑ دے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر کھانے پینے والی ساری چیزیں چھوڑ دے تو مرتا نہیں۔ روزے اور جو میرے کو مہندی تکلیف ہے میں نہ روزہ نہیں رکھ سکتا، امی ذرا شوگر ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، امی ذرا بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیلے بہانے آؤ ایک نسخہ تمہیں حضور کی بات کا بتاتا ہوں، ذرا اونچی بولو۔ کائنات کے ڈاکٹر ایک طرف، ایمان کا طبیب ایک طرف، حضور
بڑھ کر کے بھی کوئی طبیب ہے کائنات کے اندر؟ لوگ کہتے ہیں علماء کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، علماء کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کو علماء نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا علم تو سب کو ہونا چاہیے۔ گلی محلے کا کوئی ڈاکٹر کہہ دے یہ نہ کھاؤ کہ چھڑ دینے، رب کو بھی نہ کھاؤ تو پھر چھڑنے لگے سن تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ شکر کرو اللہ نے ڈنڈا دے کر کے فرشتہ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ کیوں بھئی اللہ قادر تھا کہ نہیں؟ قادر ہے۔ اللہ ایک ڈنڈا دینا فرشتے ہیں، یہ لیل دے ایک ایسے نکرے کھلا دینا، ایک ایسے نکرے جنیاں گلیاں لیلوں لگ رہی ہیں، ہر گلی دی نکر ایک فرشتہ ڈنڈا لے کے ہوتا ہے۔ جب پوچھ کہاں بھی روزہ رکھی ہے، جیڑا کنگا رکھی ہے ان کہنے چل ٹھیک ہے چاہ، جیڑا کنگا نہیں رکھی ہے لاندا ایک انہیں لگ میں ڈنڈا آ رہا۔ تو ہوش آ جانی سی ٹکانے، شکر کرو رب نے ڈنڈے نہ روزے نہیں رکھائے۔ ویسے قوم ساڑی منن والی کوئی نہیں، پولیس نے ڈنڈیاں نال کرونا لاک ڈاؤن کیتا، مننے سے پھر بھی کوئی نہیں مننے نا۔ بہرحال ڈنڈیاں تو بغیر مننا کوئی نہیں۔ شکر کرو رب نے نماز ہستے روزے ہستے صدقہ خیرات ہستے ڈنڈا نہیں رکھیا۔ رب نے کیا چلے کوئی نہیں کر لے، آج نہیں کرتا کل کر لے، کل نہیں چل پرسوں کر لے، کدی کیا میں کہنا میرے منہ ہے تو میرا بندہ، کدی کیا میں کہنا چاہے جدوں میں کبھی ادھر ہی قبول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاؤں گا، مجھے ویکنس ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی، مر جاؤں گا، اب وہ حضور کی بات سن لو۔ آقائے کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَمَا وَتُوْ وَتَسْوَمُ تُسِّيهُ۔ آقائے کائنات کا فرمان ہے ہمیں لوگوں روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کر دے گا، وَتَسُومُ تُسِّيهُ۔ آقا کی بات ہے فرمایا تم روزہ رکھو اللہ صحت نہیں دے گا۔ میرا بھائی اس رمضان کے اندر آزما لے، اس رمضان میں تجربہ کر لے، کوئی بھی بیماری ہے اللہ سے عہد کر لے، اللہ روزہ میں نہیں چھوڑوں گا، عہد تو کر لے اللہ بیماریاں دور کر دے گا۔ کیونکہ کائنات بڑی حضور واسطے ہے، چلنے بھی حضور واسطے، اور حضور کی بات جو مان کر کے اور یقین کر کے عمل شروع کر دے گا تو رب کائنات کی قسم پھر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ فضل عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، آقا کائنات نے فرمایا روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں صحت یاب کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے وہ سمجھتا ہے یا اس نے سوچا ہوا تھا کہ چل رہن دینے ہیں روزے، ناظر حبیب یہ جو ہے نا گولڈن چانس مس نہ کرنا، اگر کوئی بیماری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، روزے رکھو، دیکھیو اللہ کو شفا عطا فرماتا ہے، اللہ کی بھی شفا دیتا ہے، اللہ کی بھی صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔